اللہ انہیں بہت جزائے خیر دے حضرت. بڑی صفات کی اللہ نے انہیں مالک رکھا ہے اور صبر ان کے اندر بہت زیادہ ہے. اور کسی چیز کی ایک ہوتی ہے نا ایک بندی نے وہ دنیا دیکھی ہے کہ جو برانڈ کے علاوہ کوئی چیز. اب بھی اللہ میاں نے ان کو برانڈ میں نے ان کو صرف 2 باتیں پہلے دن کہی تھی. عزت کا آخری معیار یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی جوتیاں سیدھی کریں. بڑا سا بڑا دنیا دار آ جائے گا، آپ جوتیاں نہیں اٹھاؤ گے. بچہ اٹھاتا ہے اپنے والدین کی یا اپنے اساتذہ کی یا استادوں کی یا کسی شیخ کی یا جن سے دینی محبت ہوتی ہے ان سے. تو میں نے کہا ایک دن آئے گا ثنا لوگ آپ کی جوتیاں سیدھی کریں گے، جوتیاں آپ کے پیروں میں رکھیں گے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد کریں اور لوگ آپ کو دعا کا کے کہیں. یہ آپ کے لیے دنیا میں ایک اچھی علامت ہے. میری شادی کے حضرت 2-3 مہینے کے بعد انڈیا کی موسٹ پیسے والی فیملی ہماری فیملی کے یہاں تھے ہم لوگ دعوت پہ. ان کے گھر والے ان کی جوتیاں سیدھی کر رہے تھے. میں نے کہا ثنا یہ بات دیکھو اللہ نے سچ کر دی. تم کون ہو؟ کوئی بڑی اللہ والی تو ہو نہیں. دوسری لوگ آتے ہیں ساری دنیا بھر سے، حتیٰ کہ ہمارے بہت سارے بزرگ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے، وہ تو ہمارے حسن زن کے لیے کہتے ہیں، وہ بہت بڑے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آ کے ان کو کہتے ہیں ہماری مستورات میں بات کر لیا کرو. اور لوگ آ کے اپنی بچیاں کو کہتے ہیں کہ ثنا ان کے لیے دعا کر دو، یہ وہ. جب میں نے کہا ایک زمانہ وہ تھا اچھی فیملیز اچھے یعنی جو دین سے جڑے ہوئے وہ آپ جیسوں سے اپنی بچیوں کو دور رکھتے تھے کہ اثر کا ماحول کا اثر نہ پڑ جاوے یا صحبت کا اثر نہ پڑے. آج وہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہماری بچی کے لیے دعا کرو. میں نے کہا آپ آج 2 سال ہو رہے ہیں، اللہ نے آپ پہ اتنا کرم کر دیا. اور یہ پتہ ہے کتنی بڑی دولت ہے کہ پچھلی زندگی کی ساری شہرت اور دولت سب کچھ ایک طرف، اور لوگوں کا یہ امید رکھنا کہ اور لوگوں اللہ کو آپ کو اس قابل بنا دینا کہ لوگ آپ سے جو ہے دعا کی درخواست کریں، رسمی طور پر نہیں بلکہ ایک یقین کر کے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے. سبحان اللہ. کوئی مطلب یعنی پچھلی زندگی 100 زندگی قربان ہو جائیں ویسی. معذرت چاہتا ہوں آپ کو ایموشنل کر دیا. آج یہ پہلا پروگرام یہ بھی کہتا ہوا چلو حضرت کہ اس کی پہلی یہ ٹاک ہوگی اور پہلا پروگرام ہوگا جس میں یہ روئی نہیں ہے اتنی جلدی. ورنہ یہ شروع سے جتنے آپ معلوم کر سکتے ہو یہاں کی بہنوں سے جتنے پروگرام ہوتے 15 منٹ میں مجمع کو بھی رلا دیتی ہے، خود بھی روتی ہے. ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی زندگی کو قبول کرے. اور آپ کے ساتھ مفتی صاحب ہیں ہر قدم پر مشورہ دینے کے لیے جو ہے تو اور الحمدللہ یہ پورا ساتھ دے رہے ہیں آپ کا. لیکن آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ عربی کی کہاوت ہے، مفتی صاحب خوب اچھی طرح جانتے ہوں گے، الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی اوپر ہے. کرامت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ولی سے کوئی کام لیتے ہیں، جیسے انبیاء سے معجزہ ہوتا ہے کہ ان امیجنیبل جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو یہ معجزہ. تو اسی طرح ولیوں سے جو کرامت ہوتی ہے تو اس کرامت سے بھی اوپر ہے کسی چیز پر قائم رہنا، استقامت. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ کہہ لیجیے کہ اسٹل نیا دور ہے. 10 سال 20 سال بعد شیطان آپ کے اوپر حملہ کرے گا. شیطان جو ہے اس نے قرآن شریف میں قسم کھائی ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. میں ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے شیطان حملہ کرنے کی کوشش کرے گا. اس وقت آپ نے استقامت کو برقرار رکھنا ہے. یہ آپ کر لیں گی تو دنیا کی سب سے بڑی ولی ہے. اور ولی کے بارے میں، اللہ کے دوست کے بارے میں کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کو کسی چیز کا نہ خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آپ کو استقامت کے ساتھ رکھے اور آپ کو واقعی ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا کرے. تو ماشاءاللہ مفتی صاحب پھر اب آگے آپ کس طرح چلائیں گے
यानी अपनी जैसे अभी तक चल रहा है 2 सालों से हजरत, वैसे अच्छा, मैं आपको एक ये लतीफ़ा बताऊँ आप? जी। मेरे से जब इन्होंने कहा कि सना खान आ रही हैं इंग्लैंड और वो मुफ्ती अनस और सना जो है वो इक़रा पे आने के लिए तैयार हैं, मुझे सर्च करना पड़ा आखिर है ये कौन बोला। मुझे नहीं पता था वहाँ। जी। तो चूँकि आपने खुद ही नोट किया कि सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर हम इतना नहीं है जो है, तो मुझे मतलब वो बैकग्राउंड का पता नहीं। फ़ौरन मैंने सर्च किया, मैंने कहा ये सना खान कौन है, क्या है, तो वो कच्चा जता सामने आया, तो मैंने कहा अच्छा जो है ये। लेकिन अगर यानी यूँ समझो कि हमारी ये जोड़ी जो अल्लाह सलामत रखे, हमें सही चलाए भी, जहाँ उर्दू और इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन जहाँ जहाँ वहाँ हम लोग इस वक्त यानी लोग पसंद भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं माशाल्लाह। क्योंकि ये एक बामिसाल काम है। मुझे काफ़ी कुछ बुज़ुर्गों ने, उनकी बात मैं रखता हूँ, वो एक बड़े हमारे स्कॉलर हैं, वो उन्होंने शादी के बाद काफ़ी लोगों ने मेरे ऊपर वीडियोस बनाए, काफ़ी लोगों ने, तो उन्होंने कहा था कि मुफ्ती साहब बड़े खुश होंगे कि जन्नत में अब हुर मिले न मिले कोई बात नहीं है, इस्लाम पे चलने का बदला अल्लाह ने दुनिया में ही दे दिया। माशाल्लाह। उन्होंने ये बात मेरे लिए कही थी, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जज़ाए खैर दे। मैं तो बार बार इनका शुक्रिया अदा करता नहीं, अगर जो है इस्लाम पे चलने के उसमें दुनिया में अगर आपको माशाल्लाह ऐसी नेमत मिली है तो फिर आखिरत में और क्या ही कहना है जी। कोई पैगाम दे दे पूरे यूके को, यूरोप को, ख़वातीन के लिए क्या मैसेज है? अंग्रेज़ी में हो अच्छा भी है। जी, obviously everyone who's watching me, you know, I preach what I practice, and I believe in practicing first and then preaching, because that is exactly how that's how I feel, because that's what my husband told me, that's what my father-in-law told me, that if you want to tell someone to pray 2 rakat of nafil, make sure that at least you pray 4, the minimum, or 6 or 10, and that is when Allah will put weight in your dawah. When you will talk to people, people will listen, because sometimes we all talk but it's just going over our head. But if you want to touch people's heart, make sure that your connection with Allah is very, very powerful. So one thing that I tell people is that do not lose hope. Allah listens every single dua of everybody, even नाफरमा बरदारों की दुआ अल्लाह सुनता है, which is his mercy. That is why we call him Rahim and Kareem. But make sure that if Allah has given us so many things and an opportunity to live, so make sure that you please Allah, because eventually to him is our return. Do not forget that one day we have to die, we have to get into our graves, there will be a day of judgment, and it doesn't matter what you think. When Quran says something, that's the end of it. It will not change. Society can become more modern, people around will get even more modern, everything will change, but Allah's words are not going to change till the day of Qiyamah. So make sure that you please Allah subhanahu wa ta'ala, because it's impossible to please people, and आप जितने people pleaser बनोगे उतना ही you are going to fall back. So make sure that you are pleasing Allah subhanahu wa ta'ala the most, and that is where your actual success is. Try to work out with your namaz. Make sure, because that's the only connection with Allah subhanahu wa ta'ala, and that's when you are talking to Allah subhanahu wa ta'ala. Try to recite Quran, because that's when Allah talks to you. Try and read at least ek ya do ayat or a ruku if possible with translation, because for people like us jiske liye Arabi is not our first language, it's not about just reciting the Quran, it's about understanding what is the purpose of Quran. And when they say what is Quran, Quran is a way of life. So if you are not translating and understanding the meaning of Quran, it's going to be very difficult for you to understand what kind of life you're supposed to lead. So make sure that these things are on time, pray on time, because कहते हैं ना, when you pray late, आपका वो tick mark तो हो जाता है, okay, that you've prayed, but every namaz comes with a certain barakat. That happens only when you pray on time. So make sure that you do that. Make sure that you have tawakkul. That is the most important thing, because I know times